اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو میں بات کس تناظر میں ہو رہی ہے تو اس ویڈیو کو سننے سے پہلے اوپر آئی بٹن پہ موجود اس ویڈیو کا پارٹ 1 ملاحظہ فرمائیں۔ مووی سے ان کو جو پیمنٹ کا چیک ملا وہ $10 ملین کا تھا، اور وہ فیض کیا تھا وہ جو استعمال کر رہے تھے؟ اس فیض کو لا آف اٹریکشن یا لا آف لو یا میڈیٹیشن یا مینیفیسٹیشن یا ویژوالائزیشن بولتے ہیں۔ اب یہ ویژوالائزیشن اور مینیفیسٹیشن ہوتی کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور پیر صاحب جن کا نام باب پروکٹر صاحب ہے، آپ ان کو یوٹیوب پہ فائنڈ کر سکتے ہیں۔ ان کا فرمانے علی شان ہے لا آف اٹریکشن کے بارے میں۔ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت وہ فیض یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ آپ کی زندگی کے اندر جو چیزیں کھینچی چلی آ رہی ہیں وہ ان تصورات کی وجہ سے ہیں جو آپ اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ کے دماغ میں چلتا رہتا ہے آپ اس کو جانے انجانے اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اسے لا آف اٹریکشن بولتے ہیں۔ لا آف اٹریکشن کے مطابق جو چیزیں آپ کے دماغ کے اوپر خیالات کی صورت میں چھائی ہوئی ہیں آپ جانے انجانے ان کو اپنی زندگی میں حقیقت کی صورت میں کھینچ لائیں گے۔ ایک اور پیر صاحب جن کا نام جان اشرف ہے وہ فرماتے ہیں کہ you become what you think about most but you also attract what you think about most۔ آپ وہی بن جاتے ہو جو آپ اکثر سوچتے رہتے ہو۔ جس سوچ کا غلبہ ہے آپ کے دماغ پر آپ خود بھی وہی بن جاتے ہو اور آپ وہی چیزیں اپنی زندگی میں کھینچ لاتے ہو جو آپ کے دماغ پر چھائی ہوئی ہیں۔ ایک اور پیر صاحب جن کا نام ہے پیر طریقت رہبر شریعت پرینٹس ملفورڈ، یہ 19th سینچری کے ایک رائٹر تھے امریکن۔ آپ فرماتے ہیں every thought of yours is a real thing, a force۔ آپ فرماتے ہیں تمہاری ہر سوچ ایک حقیقی شے ہے، یہ ایک قوت کا نام۔ ان سارے اقوال سے سمجھانا کیا مقصود ہے؟ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ لا آف اٹریکشن ایک ایسی قوت ہے جس کو استعمال کر کے آپ اپنی زندگی کے اندر بہت سی چیزوں کو سنوار سکتے ہو اپنی چاہت کے مطابق۔ آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو لا آف اٹریکشن ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے جو سوچیں تمہارے دماغ میں چلتی ہیں تم وہی کھینچ لاتے ہو۔ تو اپنی سوچوں کو قابو میں رکھنا شروع کر دو۔ جو تمہیں چاہیے، جو تمہاری تمنا ہے، اس کو اپنے دماغ میں سوچو، اس کی تصویروں کا تصور کرو۔ جو چیز چاہیے، بائک کا تصور کرو، کار چاہیے، کار کا تصور کرو، جیسی زندگی چاہیے اس تصور کو اپنے دماغ میں بناؤ اور پھر اس تصور کو پکانا شروع کرو، یعنی پختہ کرنا شروع کر دو اور اس بات کا یقین پیدا کرو، اس گمان سے یقین پیدا کرو کہ وہ چیز جو تم چاہتے ہو تمہیں مل جائے، وہ تمہارے پاس موجود ہے۔ آنکھیں بند کرو، تصور کیا کرو کہ اگر کار چاہیے تو کار تمہارے گیراج میں کھڑی ہے، بائک چاہیے تو بائک کھڑی ہے۔ اس تصور کے اندر جتنی قوت پیدا کر لو گے یہ تصور اتنی ہی تیزی سے ان چیزوں کو تمہاری طرف کھینچ لائے گا۔ لا آف اٹریکشن کی تبلیغ کرنے والے یہ تمام پیر صاحبان اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ایک ایسا فیض ہے جیسے جم کیری نے $10 ملین کا چیک لکھا اور اس نے تصور کرنا شروع کر دیا۔ 5 سالوں تک وہ میڈیٹیشن کرتا رہا، مینیفیسٹیشن کرتا رہا، دماغ کے اندر اس تصور کو پختہ کرتا رہا کہ 1995 تک مجھے یہ $10 ملین مل جائیں گے۔ 1994 میں اس کو $10 ملین مل گئے اور وہ پیر صاحب جن کے میل باکس میں چیکس آنا شروع ہو گئے وہ اس چیز کا تصور کر رہے تھے کہ 1 مہینے کے اندر مجھے چیکس ریسیو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اتنا زیادہ اس کے اوپر تصور پکایا کہ وہ یقین کی حد کو چھونے لگا اور وہ چیکس کو کھینچ لائے۔ یہ میں کتب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور لا آف اٹریکشن کے حوالے سے اگر پیروں کی بات ہو رہی ہے تو پھر پیرنی کیوں پیچھے رہے؟ ایک بڑی مشہور اس معاملے کے اندر پیرنی پائی جاتی ہے رونڈا برن، آسٹریلین ٹیلی ویژن پروڈیوسر ہے اور اس کی کتاب دا سیکرٹ دنیا کی بیسٹ سیلر بکس میں سے ایک کتاب ہے جس کی دنیا میں 35 ملین کاپیز بک چکی ہیں۔ وہ اپنی اس کتاب دا سیکرٹ میں لکھتی ہے اگر تم اس چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہو جو تم چاہتے ہو اور پھر اس سوچ کو اپنی تمام سوچوں کے اوپر سب سے غالب سوچ بنا سکتے ہو تو تم اس چیز کو حقیقت کا روپ دے کر اپنی زندگی میں بھی لا سکتے ہو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو سوچ تمہارے ذہن پر حاوی ہو جائے اسی سوچ سے متعلقہ چیزوں کو تم کھینچ لاؤ گے۔ اس کی مثال اس نے اس بک میں یوں بھی دی ہے کہ جیسے ایک ٹیلی ویژن بوسٹر ہوتا ہے، اس میں سے ہر چینل کی فریکوینسی الگ ہوتی ہے اور سگنلز آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کو ایک چینل کی فریکوینسی پر سیٹ کر دیں تو وہ چینل آپ کی اسکرین پر شو ہونے لگے گا، لیکن اگر آپ کوئی اور چینل چاہتے ہیں تو آپ فریکوینسی چینج کر دیں تو جو اس فریکوینسی پہ چینل آ رہا ہوگا وہ شو ہونے لگے گا۔ اگر آپ کوئی اور چینل چاہیں گے، تیسرا چینل، فریکوینسی پھر بدل دیں، اس فریکوینسی پہ جو سگنل آ رہے ہیں بوسٹر سے جب وہ میچ کر گئے آپ کی فریکوینسی کے ساتھ تو وہ چینل شو ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو رونڈا برن کہتی ہے کہ انسان سب سے زیادہ طاقتور بوسٹر ہے۔ اس کی مثال لے لیجیے، ہر وقت آپ کے اندر سے فریکوینسیز نکل رہی ہیں، کائنات کے اندر مختلف چیزوں کی مختلف فریکوینسی ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن کے اوپر ایک خیال طاری کرے اور اس کو اتنا پکائے کہ اس کی اپنی فریکوینسی جو اس کے اندر سے نکل رہی ہے وہ اس خیال کی فریکوینسی کے برابر ہو جائے، اس خیال کی فریکوینسی اس کے اندر سے نکلے گی اور کائنات میں جو چیز اس فریکوینسی پہ ہے، جو اس فریکوینسی کے مطابق ہے، یہ فریکوینسی پیدا کرنے والا شخص اس چیز کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔
जिस तरह मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज चेंज करके मुख्तलिफ चैनल्स को आप खींच सकते हैं, इसी तरह अपने ख्यालात की फ्रीक्वेंसीज को चेंज करके आप अपनी मर्जी के ख्यालात को हकीकत का रूप भी दे सकते हैं। तो रौनक कहती है कि आपके ख्यालात आपके अल्फाज को पैदा करते हैं, आपकी कैफियत को पैदा करते हैं, आपकी कैफियत आपके अमाल को पैदा करती है, और दुरुस्त ख्यालात की वजह से आपके अमाल इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो उस चीज को आपकी जिंदगी में खींच लाते हैं जो आपने सोची थी। साबित ये हुआ कि असल में सबसे ज्यादा कुव्वत के हामिल वो सोच थी जो आपने अपने दिमाग में पकाई थी। मिसाल दूं तो याद रखिएगा, बुर्ज खलीफा अगर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है तो वो किसी वक्त किसी जहन का एक ख्याल था। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी इजादात हुई, लोग मार्स पे जाने का सोच रहे हैं, चांद के ऊपर कदम लगा रहे हैं, ये सारी चीजें कभी किसी जहन का ख्याल थी। तो सबसे ताकतवर चीज तो वो ख्याल हुआ, क्योंकि अगर वो ख्याल ना होता तो इन सारी चीजों का वजूद ना होता। अब आप कहेंगे मौलवी साहब ये तो बात ठीक है, लेकिन ये आप बार बार काफिरों को पीरे तरीकत और रहबर शरीयत और पीर साहब क्यों कह रहे हैं, ये क्या बात हुई? तो असल में बात ये है कि जनाब सर से लेकर पांव तक हम इन्हीं पीरे तरीकत और रहबर शरीयत लोगों के नक्शे कदम पर तो चल रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो हम सोचते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हम पहनते हैं, जो हम खाते हैं, इन्हीं को तो कॉपी कर रहे हैं। सिर्फ ये कि इनको हम पीरे तरीकत रहबर शरीयत कहते नहीं, तो मैंने वो भी कह दिया, तो इसमें आप बुरा क्यों मना रहे हैं? अगर तुम्हारी जिंदगी के हर शोबे के अंदर इनकी मुशाबत करने का जुनून हमारे अंदर ना मौजूद हो, तो फिर तो आप मुझे कहें कि आप पीरे तरीकत रहबर शरीयत को क्यों कह रहे हैं? अगर प्रैक्टिकली वो हमारे पीर यानी रहबर है तो फिर क्या लेने में क्या है? तो बताने का मकसद ये था कि ये वो सारे हजरात हैं कि जिनके बारे में जब किताबों के अंदर कोर्स पढ़ते हैं ना हमारी नौजवान नस्ल या हमारी नौजवान नस्ल को पढ़ाने वाले नाम ने हाथ हम जैसे साथी कराम, तो वो बड़ी रिस्पेक्ट और बड़े कमाल से बताते हैं कि जनाब जिम कैरी ने 5 साल पहले चेक लिखा था, 5 साल बाद उसने मैनिफेस्ट करके दिखा दिया, उसको हकीकत का रूप दे के दिखा दिया। इनसे सीखो। और सारी क्लास भी अशश कर रही होती है, टीचर भी अशश कर रहे होते हैं, वो पीरे तरीकत ही हुए ना। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि इल्म और हिकमत मोमिन की गुमशुदा मेरास है, जहां से मिले ले लो, लेकिन अगर गुमी हो तो लो ना। 1450 साल पहले 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम, जिन्हें दुनिया फारूक आजम के नाम से जानती है, आपका फरमाने आलीशान है। आप फरमाते हैं अपने ख्यालात की हिफाजत करो, तुम्हारे ख्यालात तुम्हारे अल्फाज बन जाते हैं, तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे अमाल बन जाते हैं, तुम्हारे अमाल तुम्हारा किरदार बन जाते हैं, और तुम्हारा किरदार तुम्हारे नतीजे को तय करता है। वो जो सारी कुतुब इस मौजू के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लिखी गई, आपने 2 जुमलों के अंदर समुंदर कुएं में बंद कर दिया। ख्यालात से अल्फाज, अल्फाज से अमाल, अमाल से किरदार, और किरदार से नताइज। तो सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल तुम्हारे वो ख्यालात हैं जिनको हमने बेकाबू छोड़ा होता है। हम कहते हैं ठीक है हम कोई बुरा अमल तो नहीं कर रहे, लेकिन ख्यालात में जो मर्जी चलता रहे, हम कहते हैं ख्याल से क्या होता है। तो भाई अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, लेकिन अमल किससे बनता है? तुम्हारे ख्याल से बनता है। अगर तुम्हारा ख्याल ही हो रहा है तो तुम्हारा अमल भी वही होगा, तुम्हारा किरदार भी वही होगा। और अगर तुम्हारा ख्याल बदल जाए तुम्हारी हर चीज बदल जाएगी। इस्लामी तालीमात के मुताबिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या हैसियत है? अगर ये बात आपके लिए भी अहमियत की हामिल है तो इस सीरीज का पार्ट 3 यकीनन खजाना है, देखना न भूलिएगा। बस नाम खुदा दा रहना, तुर जाने ने सब रंग रंगीले, बस नाम खुदा दा रहना ते दम दम नाल मुहम्मद बख्शा, असी अल्लाह अल्लाह कहना।